نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ آج کی نشست میں مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہے محرم الحرام کی فضیلت۔ جب سے اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے تب ہی سے اللہ رب العزت نے محرم الحرام کو ایک خصوصی درجہ اور مقام عطا فرما رکھا ہے۔ محرم الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی اہمیت میں واقعہ کربلا اور حضرت حسین اور ان کے رفقا کی شہادت نے بہت ہی زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ یقیناً اہل بیت کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے ان کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے، جتنا بھی مداوع کیا جائے وہ بہت ہی کم ہے، لیکن یہ کہنا کہ محرم الحرام کو فضیلت ملی ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملی ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں ارشادات ثابت ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ 10واں سپارہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ رب العزت نے جس دن سے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے اسی دن سے اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی ہے۔ منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑے ہی حرمت والے ہیں، جو بڑی ہی عزت والے ہیں، جو بڑی ہی فضیلت والے ہیں، جو بڑے ہی مقام کے لحاظ سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرنا کہ تم گناہ کر بیٹھو اور اپنے اوپر ظلم کرو، کسی کو قتل کر بیٹھو، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو، ان مہینوں کے اندر یہ کام نہ کرنا۔ محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے جس دن سے آسمان و زمین کا نظام بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک پوری کائنات کی تاریخ میں اللہ نے محرم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے محرم الحرام کے 2 رخ ہیں، اس کے 2 حصے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب بھی کسی نبی کو، ولی کو، غوث کو، کتب کو، ابدال کو، اپنے مقرب کو کوئی عظمت، فضیلت اور بزرگی دی ہے تو اس کے لیے بھی محرم کو چنا ہے، اور اللہ نے جب بھی کسی شیطان کو، ابلیس کو، مغرور کو، شرابی کو، قارون کو، فرعون کو، بدکردار کو، کسی کمینے کو، کسی بے دین کو، کسی کافر کو جب سزا دی ہے تو اس کے لیے بھی محرم کو چنا ہے۔ گویا کہ محرم یہ اسلامی تاریخ میں 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کی ایک حیثیت مسلمانوں کے لیے ہے اور ایک حیثیت کافروں کے لیے ہے۔ اس کی ایک حیثیت مومنوں کے لیے ہے، ایک حیثیت بے ایمانوں کے لیے ہے۔ ایک حیثیت وہ شریفوں کے لیے ہے، ایک حیثیت ذلت اور ذلیلوں کے لیے ہے۔ اس میں کمالات اور محاسن نیکوں کے لیے ہے اور اس میں ذلت بد کرداروں کے لیے ہے۔ محرم ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم رہا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے ما ثبت بہ السنہ الایام والسنہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا، جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا، جب ان کا وجود بنایا گیا، جب اس میں روح ڈالی گئی،
جب فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا گیا، جب ان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا گیا۔ الغرض آدم علیہ السلام کو خلافت کی عظمت جب اللہ نے دی تو مہینہ محرم کا تھا، اور آدم علیہ السلام کے دشمن ابلیس کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا، اخرج انک رجیم کہہ کر اس پر لعنت کی پھٹکار ڈال دی، ہمیشہ کے لیے اس کے حصے میں پتھر لکھ دیے، تو جب شیطان کو یہ ذلت ملی تو مہینہ محرم کا تھا۔ آپ اور دیکھ لیجئے، سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جب پہاڑ پر ٹھہرتی ہے تو وہ بھی مہینہ محرم کا تھا، اور جب قوم نوح کے بدمعاش لوگوں کو اللہ رب العزت تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کو غرق کر دیتے ہیں، تو مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے خلیل بنایا، عظمت کا تاج عطا فرمایا، ان پر نار کو گلزار بنایا، سراسر بہار بنایا، تو محرم کے مہینے کا انتخاب کیا، اور خلیل کے دشمن کے ناک میں ایک چھوٹا سا مچھر گیا، اس نے جا کر اپنا کام دکھایا، جو بھی اس سے ملنے والا آتا نمرود مردود اسے کہتا میری خیریت بعد میں پوچھنا، اپنا جوتا اتار کر پہلے میرے سر پر مارو، میری مرمت کرو۔ اللہ نے اس کو یہ ذلت دی تو مہینہ محرم کا تھا، خلیل کو عزت دی تو مہینہ محرم کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دریا عبور کر کے کنارے لگتے ہیں تو مہینہ محرم کا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اپنے لو لشکر سمیت غرق ہوتا ہے تو مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 50 دن قبل کعبۃ اللہ کی جب حفاظت فرمائی، ابرہا کے بڑے لشکر کو، ہاتھیوں کے لشکر کو بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے جب آیا، اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی تو مہینہ محرم کا تھا۔ بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں کو اللہ نے ابابیلوں سے تباہ و برباد کر دیا تو ان کی بربادی کا مہینہ محرم کا تھا۔ کعبہ کی آبادی کا مہینہ محرم کا تھا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریے، محرم کا مہینہ ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم رہا ہے۔ ایمان والوں کو سعادتیں محرم میں ملی ہیں، بد کردار لوگوں کو ذلت محرم میں ملی ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو مہینہ محرم کا تھا۔ عمر کا دشمن ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی جہنم رسید ہوا تو مہینہ محرم کا تھا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا تاج پہنا تو مہینہ محرم کا تھا، اور حسین کے دشمنوں کو قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی اور منہ ماتھا پیٹنا ان کا مقدر بنا تو مہینہ محرم کا تھا۔ گویا محرم یہ ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم رہا ہے، ایمان والوں کے لیے عظمت اور بے ایمان لوگوں کے لیے ذلت، شریفوں کے لیے عزت، رذیلوں کے لیے ذلت، نیکوں کے لیے عزت، بروں کے لیے ذلت۔ محرم کا جب چاند نظر آتا ہے تو ایمان والوں کے لیے خوشی ہوتی ہے، اور جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو بے ایمان لوگوں کے لیے تو غمی کا سما سا بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک لوگوں میں شمار کرے، ہمیں بھی ایمان والے لوگوں میں شمار کرے، اور یہ محرم کا مہینہ ہمارے لیے بھی سعادتوں والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔